جی مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، یہ جو اس وقت موضوع بحث ہے، ہمارے بھائی نے جو ایڈوکیٹ ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم پہ چلے گئے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم بھی آپ لوگوں کے ساتھ بھرپور مشاورت کے بعد پائے تکمیل تک پہنچا تھا، اور وہ پی ٹی آئی کے جو وفد تھا جس کو مقرر کیا تھا اس میں قانون دان بھی تھے اور سیاسی لوگ بھی تھے، اور تمام کے ساتھ بالاتفاق ہم 26ویں آئینی ترمیم کے اس مسودے پر پہنچے تھے. جناب اسپیکر، جو اس وقت یہاں پہ موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیبنٹ کا جو ممبر ہے وہ منسٹر ہوا کرتا ہے کہ جو اتھورائز ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کے بہاف پر وہ اتھورائز ہوتا ہے. یہ جو آپ ایڈوائزر اور اس کی بات کر رہے ہیں، پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ یہ بخار بھی پی ٹی آئی کو تھا کہ کم سے کم کابینہ ہونی چاہیے. تو اس وقت تو کابینہ پہ کوئی قطعاً نہیں تھی، اور اس کابینہ کو کم سے کم کرنا بھی مطالبہ بیسیکلی پی ٹی آئی کا تھا. تو اب اگر کم سے کم کابینہ پہ آپ نے حکومت چلانی ہے تو پھر اگر 34 منسٹریاں ہیں تو 16 لوگ کیوں اس کو نہیں چلا سکتے؟ 2 منسٹریاں تو سب چلا سکتے ہیں. تو یا تو آپ اس جو آپ کا اصولی موقف ہے کہ کابینہ جو ہے کم سے کم ہونا چاہیے، اس میں آپ اضافہ کر دیں پرسنٹیج میں، جس پرسنٹیج کے مطابق اسمبلی کے بنیاد پہ جو 16 ارکان جو ہے وہ منسٹر بن سکتے ہیں، تو آپ اس پرسنٹیج کو اس کا اضافہ آپ کر دیں تاکہ آپ کے منسٹر زیادہ ہو سکیں اور آپ بہتر کارکردگی دے سکیں. تو جناب اسپیکر، اب اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے خیالات کے بنیاد پر، اپنی رائے کے مطابق ہم یہ کہیں کہ نہیں، یہ اختیار تو اسپیشل اسسٹنٹ کو بھی حاصل ہے اور وہ ایڈوائزر کو بھی حاصل ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اپنی رائے کے مطابق تو بات نہیں بن سکتی، بات تو ہوگی قانون، اور قانون اور اس کے پاس اختیار نہیں ہے. لہٰذا ہم اگر لیجسلیشن کریں یا ایکٹ پاس کریں تو وہ بھی بنیادی طور پر وہ ہونا چاہیے جو قانونی طور پہ کل کو اس کو مانا جائے، ایکسیپٹ کیا جائے، ورنہ پھر اس پہ اعتراضات اٹھیں گے، اور قانونی طور پہ جب اعتراض اٹھے گا تو شاید ہو سکتا ہے کہ جو ایکٹ آپ بناتے ہیں اس کی کوئی حیثیت ہی نہ رہے، اور وہ حیثیت ختم ہو جائے. تو پھر ہم عملداری کس طرح کریں گے؟ عملداری تو ہم پبلک کے لیے کرنا چاہتے ہیں. ایکٹ کے ذریعے ہم ڈپارٹمنٹ اور اس کے ضابطے کے مطابق چلانا چاہتے ہیں. اگر ہم وہ صحیح نہ چلا سکیں اور ہم وہ پبلک کو وہ فائدہ نہ دے سکیں تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ہمیں سوچنا چاہیے اس پہ، اور اس کا وہ حل نکالنا چاہیے جو قانونی طور پر ہم اس کو مان بھی سکیں اور اس پہ کوئی اعتراض بھی نہ ہو. جناب اسپیکر، تو ہمارا اپوزیشن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ طریقہ کار جو ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق چلے، اور اس میں کوئی اوپر نیچے نہ ہو، تاکہ ہم عملی طور پر اس کو فائدہ مند بنا سکیں. یہ بنیادی مقصد ہے اپوزیشن کا. اور جناب اسپیکر، میں تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج میں پھر فلور آف دا ہاؤس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے تحت جو منسٹرز کو با اختیار بنانا ہے اس کے لیے تو آپ قانون سازی کر نہیں رہے. صوبے میں منسٹر با اختیار ہونا، یہ 18ویں ترمیم کے تحت آپ یہاں پہ لیجسلیشن کریں اور ان کو با اختیار بنائیں. میں نے تو نہیں با اختیار بننا، آپ با اختیار بنائیں گے اپنے منسٹر کو، اپنی حکومت کو. میں تو صرف آپ کو یہ فلور آف دا ہاؤس یہ کہہ سکتا ہوں، جو میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ اس کے تحت وہ اختیارات دیں. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ جتنی بھی آپ کی کمیٹی ہیں ان کو بھی اسٹرینتھن کریں، ان کو بھی طاقت دیں تاکہ وہ بیٹھے. اور میری یہ بھی التجا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بل پاس کریں تو برائے مہربانی آپ ایک دفعہ کمیٹی میں بھیجیں، اور کمیٹی پہ اس پر بحث ہو سکے، اور تمام پارٹیوں کے ممبران تقریباً اس میں شامل ہوتے ہیں، تو سب کو سمجھ بھی آئے گا کہ یہ بل آ رہا ہے، اس میں اس کی تفصیلات کیا ہے، اس کے جو ہے شک کیا کیا ہے، اور اس میں گورنمنٹ کیا کرنا چاہتی ہے. تو کم از کم ان کو پتہ تو چلے گا، آپ کے کابینہ کے ممبران کو بھی اور اسمبلی کے ممبران کو بھی.
ورنہ آپ بل پاس کرتے جاتے ہیں اور آپ کے ایک ممبر کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس ایکٹ میں آ کیا رہا ہے، ہم اس بل میں لا کیا رہے ہیں، اور اس کے کیا کیا شق ہیں، اور اس کا کیا کیا مقصد ہے، اور وہ کل کو کیا کیا فائدہ دے سکتا ہے اور نقصان ہو سکتا ہے، ایک کو بھی پتہ نہیں ہوتا جناب اسپیکر۔ تو برائے مہربانی یہ میری التجا ہے، فلور آف دا ہاؤس، یہ میں کوئی تیسری چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ برائے مہربانی آپ اس کو اسٹرینتھن کریں، پہلے بل کمیٹی میں جائے، اس پہ بحث ہوگی تو اسمبلی میں بھی دوبارہ بحث ہو سکتی ہے، اور اختیار تو پھر گورنمنٹ کے پاس ہے کہ اکثریت جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہے، تو گورنمنٹ کے پاس اکثریت کمیٹی میں بھی ہوتی ہے اور گورنمنٹ کے پاس اکثریت جو ہے وہ اسمبلی کے اندر بھی ہوتی ہے، لہٰذا اس کو پہلے آپ کمیٹی میں بھیجیں، آپ اس کے لیے رولز بنائیں، فیڈرل میں بھی اسی طریقہ کار سے کہ پہلے بل کمیٹی میں جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی آپ اس کو اس کی یہاں اسمبلی سے اس رولز آف بزنس میں طریقہ کار میں چینجنگ لائیں تاکہ ہم پہلے کمیٹی کو بھیج سکیں اور پھر کمیٹی میں ڈسکشن کے بعد یہ اسمبلی میں آئے۔ تو میری سمجھ کے جو ہے وہ یہ کہ ہر ممبر کو اس کا پتہ چل سکے گا کہ ہم بل میں کیا پاس کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی بس ہم ووٹ دے رہے ہوتے ہیں اور بل کا پتہ نہیں ہوتا، اور بل میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور وہ کیا فائدہ دے سکتا ہے اس کا معلومات ہمارے ممبران کو نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا یہ مہربانی کر کے اپنے اس ممبران کو بھی، اپنی کمیٹیوں کو بھی اسٹرینتھن کریں اور ان کو اختیار دیں، اور بل آئے تو اسمبلی میں کمیٹی میں آئے اور پھر اسمبلی میں آئے۔ تو اس سے بہتر طریقہ کوئی اور میری نظر میں کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ گزارشات تھی جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، تمام ممبران کے سامنے آپ کی توسط سے، بڑی مہربانی۔